قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FG انشاء کی ناظرین، پروگرام نور قرآن میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، خوش رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ ہم پچھلے دیگر ایپیسوڈز کی طرح قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کو سنائیں گے، ان کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ مدنی پھول تفسیر کی صورت میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہاں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے، آدمیوں کو ڈراوا اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ خبردار چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ تفسیر۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چاند، رات اور صبح کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ اس کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک دوزخ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گنہگار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ پاک کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور یہ دوزخ آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے یا اللہ پاک کا انکار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے مگر داہنی طرف والے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ تفسیر۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے کہ وہ چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے۔ البتہ اللہ پاک کا منکر دائمی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا انکار کرنے والا جہنم کے عذاب سے کبھی نجات نہ پائے گا، جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔
اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ تفسیر۔ فی جنات یتساءلون، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی اللہ پاک کے منکرین سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں سوچا کرتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ مدنی پھول آپ کو نیکی کی دعوت کتاب امیر اہل سنت کی ہے اس سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، 2 مسلمانوں کا ملاقات کے وقت دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا سنت ہے۔ یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، کئی لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو دونوں ہاتھ آگے بڑھانے چاہیے۔ نمبر 2، ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجیے۔ 3، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ساتھ میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 7، 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 8، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ 9، مسلمان کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف
محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 11، آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملاتے ہیں، ایک ایک ہاتھ آگے کرتے ہیں، بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے سنت نہیں ہے۔ نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے ہاتھ ملانے کے بعد برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو کراہت نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں تو ہاتھ میں رومال ہوتا ہے یا ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے یا پھر موبائل آج کل تو سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ہاتھ ملا رہے ہیں ایک ہاتھ سے یوں اس کو ٹچ کر دیتے ہیں، تو دونوں ہاتھ اگر خالی ہوں تو یہ طریقہ ہو کہ دونوں ہاتھ موبائل ہیں تو موبائل جیب میں رکھ دیجیے یا کہیں اور رکھ دیجیے اور دونوں ہاتھ سے پرتپاک طریقے سے ملاقات کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی اجنبیہ یعنی ایسی عورت جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو اس سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 446 پر ہے، اجنبیہ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا جائز نہیں، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت بھی جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے نبی پاک تو عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے، صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت بوڑھی ہو کہ محل شہوت نہ ہو تو اس سے مصافحے میں حرج نہیں، یوں ہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو تو مصافحہ کر سکتا ہے۔ زنان غیر سے بھائی مصافحہ مت کر، ہوا ہے جرم یہ گر کر لے توبہ حق سے ڈر کر۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی آیتیں الحمدللہ تلاوت کی گئی، اللہ پاک ان پر عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی